ایرانی میڈیا کہتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری تنازع کے دوران جب کوئی امریکی یا اسرائیلی گولہ بارود ان کے ملک میں گرتا ہے لیکن پھٹتا نہیں ہے، تو ایسے گولہ بارود سے ملک کو مستقبل کی عسکری صلاحیتوں سے متعلق ایک خاص قسم کا فائدہ ہو رہا ہے، اور تجزیہ کار اس طرح کے گولہ بارود کو تہران کی عسکری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایک اسٹریٹجک موقع قرار دے رہے ہیں۔ ان باتوں کا کیا مطلب ہے اور ایسے گولہ بارود سے ایران کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہی بتائیں گے آج آپ کو BBC ریڈز میں۔ میں ہوں سمرا فاطمہ۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی نے 26 اپریل کو رپورٹ کیا تھا کہ پاسداران انقلاب نے ہرمزگان صوبے میں 15 بھاری امریکی میزائلوں کو کامیابی سے ناکارہ بنا دیا ہے اور ان ہتھیاروں کو ریورس انجینئرنگ کے لیے ٹیکنیکل اور ریسرچ یونٹس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان ہتھیاروں میں ایک GBU-57 بنکر بسٹر بم بھی شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ریورس انجینئرنگ آخر ہوتی کیا ہے؟ اصل میں ریورس انجینئرنگ ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران کسی ہتھیار، چیز، سافٹ ویئر یا مشین کو کھول کر اس کے حصوں کا تجربہ کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے اور اسے کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انفیکٹ ایران میں اسے تحفہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کے سخت گیر اسٹوڈنٹ نیوز نیٹ ورک نے ان بموں کی دریافت کو ایک تحفہ قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ میدان جنگ اب ملک کی دفاعی صنعت کے لیے ایک ریسرچ لیبارٹری بن چکا ہے۔ اسٹوڈنٹ نیوز نیٹ ورک کے مطابق نہ پھٹنے والے ہتھیاروں کو تجربے کے لیے لیبارٹری منتقل کرنا ایران کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ دشمن کی خطرناک ٹیکنالوجی کی تخلیقی نقل کر کے اس صورتحال کو ایک اسٹریٹجک موقع میں بدل دے۔ اسٹوڈنٹ نیوز نیٹ ورک نے مغربی تجزیہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اصل تشویش اس بات پر ہے کہ ایران جدید امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کو ڈی کوڈ کر رہا ہے۔ اس رپورٹ میں ریورس انجینئرنگ کو ایران پر عائد پابندیوں کے باعث ایک طویل عرصے سے ناگزیر ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور ماضی کی کوششوں کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، جن میں امریکی ساخت ہاک میزائل کی نقل اور 2011 میں RQ-170 ڈرون کو قبضے میں لینا شامل ہے۔ ایران کے انتہائی سخت گیر اخبار کیہان کے چیف ایڈیٹر حسین شریعت مداری نے ان کامیابیوں کو وسیع تر جغرافیائی سیاسی استعمال کی تجویز دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ایران ریورس انجینئرنگ کرے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ٹیکنالوجی کو امریکہ کے حریف ممالک جیسے چین اور روس کے ساتھ شیئر کرے۔ شریعت مداری نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے دوران ہتھیاروں کی خاصی بڑی تعداد، جن میں ٹاماہاک، AGM-158 میزائل اور MQ-9 ڈرون شامل ہیں، ایران میں ناکام ہو گئے تھے۔ سرکاری میڈیا سے وابستہ شخصیات نے بھی اسی پیغام کو دہرایا۔ انفیکٹ سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک میزبان نے کہا کہ ناظرین کو یقین ہونا چاہیے کہ نہ پھٹنے والے میزائلوں کی ریورس انجینئرنگ کی جائے گی اور انہیں بطور تحفہ واپس کر دیا جائے گا، جس سے مستقبل میں مخالفین کے خلاف ان ہتھیاروں کے استعمال کا اندیا ملتا ہے۔ سخت گیر اور اسٹیبلشمنٹ کے حامی آن لائن صارفین نے ان اطلاعات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے لیے اچھی اور امریکہ کے لیے بری خبر ہے، جبکہ بعض نے جلد بڑے پیمانے پر ان ہتھیاروں کی تیاری کی پیش گوئی بھی کی۔ تہران کی میونسپلٹی کے ایک عہدیدار احسان خرامید نے اس معاملے کو محض ایک خبر نہیں بلکہ عالمی جنگ کے آغاز سے تعبیر کیا اور مغربی میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ برآمد ہونے والا ساز و سامان امریکی ٹیکنالوجی کی پوشیدہ تہوں کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تجزیہ کار احسان تقدسی نے دعویٰ کیا کہ اس صورتحال کے پیش نظر امریکہ کو نئے ہتھیاروں پر اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عسکری طور پر بھی زیادہ محتاط ہو جائے گا۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔